قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا کسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تو نہیں بنایا تھا نا. قائد اعظم نے جو برٹش سامراج تھا اور برٹش آرمی تھی اس کے خلاف تنہا جد و جہد کی. ان کے پاس کوئی مسلح فوج نہیں تھی، تو ایک سیاسی جد و جہد سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا. لیکن جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم کو جو بیوروکریسی ہے اور جو اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جس میں برٹش افسران جو ہیں ان کا غلبہ تھا، انہوں نے قائد اعظم کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ جب قائد اعظم گورنر جنرل بن گئے تو ایک دن ان کے پاس ایک آرڈیننس لایا گیا کہ جی بغیر مقدمے کے اور بغیر ٹرائل کے کسی بندے کو گرفتار کرنے کا اختیار دیں پولیس کو. قائد اعظم نے انکار کر دیا، کسی نے چون چرا نہیں کی ان کے سامنے. لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو وہی قانون جو ہے اس کو آپ ایم پی او کی شکل میں لے آئے اور آج تک وہ چل رہا ہے. اب ایم پی او کا جو قانون ہے وہ پاکستان کے آئین کے بالکل خلاف ہے. تو اگر قائد اعظم نے اس پہ انکار کر دیا تھا تو بعد کے جو سیاسی رہنما تھے، کتنے وزیر اعظم آئے اس کے بعد؟ لیاقت علی خان آئے، ذوالفقار علی بھٹو آئے، محمد خان جنیجو آئے، بے نظیر بھٹو آئیں، نواز شریف آئے، عمران خان آئے، کسی نے اس کو ختم نہیں کیا. تو اب قصور تو ان سیاستدانوں کا نا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ قائد اعظم نے بھی تو انکار کیا ہے تو آپ بھی انکار کر دیں. اب جب آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان بنایا، اس کو کیسے توڑا گیا؟ ایک بیوروکریٹ تھا جو کہ میجر جنرل کا رینک بھی تھا اس کے پاس، اس کا نام تھا اسکندر مرزا. اسکندر مرزا جو ہے اس نے 1955 میں مسلم لیگ کو توڑ کے ریپبلکن پارٹی بنائی، اور ریپبلکن پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ ڈاکٹر خان صاحب کو بنا دیا. اس میں بہت سے نامی گرامی سیاستدان آ گئے. تو یہاں سے آغاز ہوا، اور اس کے بعد مسلم لیگ جو ہے وہ انفیکٹو ہو گئی اور اس کو توڑ دیا گیا. اور اس کے کچھ سالوں کے بعد اسکندر مرزا نے اور ایوب خان نے 1958 میں پہلا مارشل لا لگا دیا. تو یہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے کہ مارشل لا لگتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آپ خود اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے اس کو انوائٹ کریں گے کہ آئیے آپ مداخلت کریں، تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ساری برائیوں کی جڑ اسٹیبلشمنٹ ہے.